شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری ایک عظیم اسلامی اسکالر، محقق، مصنف، مترجم، سیاستدان اور انقلابی شخصیت ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کی ترویج، علمی تحقیق، تعلیمی اصلاحات، رفاہی خدمات اور سماجی و سیاسی بیداری کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دی ہیں۔ آپ کی شخصیت کا احاطہ ایک مختصر ویڈیو یا تحریر میں ممکن نہیں، تاہم ہم ان کی زندگی کے نمایاں پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پیشتر آپ سے درخواست کر دوں کہ اگر آپ بھی ڈاکٹر طاہر القادری سے محبت رکھنے والے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری اس ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر القادری 19 فروری 1951 کو جھنگ، پاکستان میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ڈاکٹر فرید الدین قادری ایک جید عالم، ماہر طبیب، ادیب اور شاعر تھے۔ ان کا تعلق سیال خاندان سے تھا جو جنگ کے علاقے کھیوا کے نواب تھے۔ ڈاکٹر فرید الدین نے عربی، فارسی، فقہ اور تصوف میں مہارت حاصل کی اور طب یونانی میں بھی نمایاں مقام حاصل کیا، حتیٰ کہ 1940 میں پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی والدہ بی بی عائشہ بھی دیندار اور نیک سیرت خاتون تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری نے خانہ کعبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہیں ایک ایسا بیٹا عطا ہو جو دین کی خدمت کرے۔ انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہوئی اور بشارت ملی کہ ان کے ہاں طاہر نامی بیٹے کی ولادت ہوگی جو دین کی خدمت میں زندگی بسر کرے گا۔ یہی بشارت بعد ازاں ڈاکٹر طاہر القادری کی شخصیت میں حقیقت کا روپ دھاڑ گئی۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے ابتدائی تعلیم جنگ کے مختلف تعلیمی اداروں میں حاصل کی اور کم عمری میں ہی اسلامی علوم میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان کے والد نے ان کی علمی اور فکری تربیت پر خصوصی توجہ دی، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف روایتی اسلامی تعلیمات سے بہرہ مند ہوئے بلکہ جدید سائنسی اور فلسفیانہ علوم میں بھی گہری دلچسپی لی۔ انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے اسلامیات اور عربی میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی اور بعد ازاں قانون LLB کی تعلیم مکمل کی۔ وہ اپنے وقت کے ممتاز اسلامی مفکرین کے ساتھ ساتھ مغربی فلسفیوں اور سیاسی نظریہ دانوں کے مطالعے میں بھی مشغول رہے۔ وہ امام غزالی، شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی اور مولانا عبید اللہ سندھی جیسے مسلم دانشوروں کے ساتھ ساتھ کارل مارکس، لینن، اسٹالن اور ماؤ زیدونگ جیسے مفکرین کے نظریات پر بھی گہری نظر رکھتے تھے۔ آپ نے اسلامی قوانین پر گہری تحقیق کی اور قرآن و حدیث کا انقلابی زاویہ نظر سے مطالعہ کیا۔ انہیں اپنے وقت کے معروف صوفی بزرگ پیر سید طاہر علاء الدین القادری الگیلانی سے روحانی تربیت حاصل کرنے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی عملی جدوجہد 1976 میں جنگ میں محاذ حریت کے نام سے ایک تنظیم بنا کر کی، جسے 1980 میں تحریک منہاج القرآن کے نام سے لاہور میں باقاعدہ ایک علمی، اصلاحی اور تبلیغی تحریک میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ تنظیم وقت کے ساتھ ایک بین الاقوامی تحریک میں بدل گئی، جس کا مقصد قرآن و سنت کی روشنی میں دین کی ترویج، فکری اصلاح، تعلیم و تربیت اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا تھا۔ تحریک منہاج القرآن نے بہت کم عرصے میں عالمی سطح پر پہچان حاصل کر لی۔ آج یہ تنظیم 100 سے زائد ممالک میں سرگرم عمل ہے۔ منہاج القرآن کے تحت قائم کردہ ادارے جو ہیں ان میں جدید اور دینی علوم کا امتزاج، منہاج یونیورسٹی لاہور کے نام سے، منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن، فلاحی اور انسانی خدمات کا عالمی نیٹ ورک، منہاج TV، اسلامی تعلیمات کا فروغ، نوجوانوں میں تعلیمی و اخلاقی ترقی، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ، علمی اور فکری خدمات شامل ہیں۔ آپ نے 1000 سے زائد لیکچرز دیے،
جو دنیا بھر میں عوام و خاص میں مقبول ہیں۔ آپ کے خطابات فہم القرآن جیسے ٹی وی پروگرام کے ذریعے بھی عوام تک پہنچے، جن سے ان کی شہرت کو مزید تقویت ملی۔ ڈاکٹر طاہر القادری کی تحریک منہاج القرآن کے دنیا بھر میں مراکز قائم ہو چکے ہیں، جو یورپ، امریکہ، مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں دین اسلام کے فروغ میں مصروف عمل ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ، برطانوی پارلیمنٹ، یورپی پارلیمنٹ اور امریکی تھنک ٹینکس میں اسلامی نظریات پر لیکچر دیے۔ سیاسی جدوجہد پاکستان عوامی تحریک۔ ڈاکٹر طاہر القادری نے 1999 میں پاکستان عوامی تحریک کی بنیاد رکھی، جس کا مقصد پاکستان میں عدل، مساوات اور حقیقی جمہوریت کا قیام تھا۔ انتخابی اصلاحات کے مطالبے کے لیے 2013 میں اسلام آباد لانگ مارچ، 2014 میں کرپشن اور دھاندلی کے خلاف آزادی مارچ، یہ تحریکیں پاکستان میں سیاسی شعور اجاگر کرنے میں اہم ثابت ہوئیں۔ بین الاقوامی اعزازات اور خطابات۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو دنیا بھر میں ان کی خدمات کے اعتراف میں کئی اعزازات دیے گئے۔ انہوں نے UNO میں خطاب کیا، برٹش پارلیمنٹ، یورپی پارلیمنٹ میں لیکچرز دیے، متعدد اسلامی ممالک میں سرکاری اعزازات حاصل کیے۔ حالیہ برسوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنی توجہ تعلیمی، فلاحی اور تحقیقی منصوبوں پر مرکوز کر رکھی ہے۔ ان کی تنظیم تحریک منہاج القرآن دنیا بھر میں اسلامی تعلیمات کو عام کرنے میں مصروف عمل ہے۔ قرآنک انسائیکلوپیڈیا، اسلامی موضوعات پر مکمل رہنمائی، منہاج انسٹی ٹیوٹ آف سائنسز، جدید دنیاوی اور دینوی علوم کا امتزاج، گلوبل پیس انیشیٹو، عالمی سطح پر امن کا قیام۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی زندگی تعلیم، تحقیق، فلاحی خدمات اور عالمی امن کے فروغ کے گرد گھومتی ہے۔ آپ نے اسلام کے حقیقی پیغام کو جدید دنیا کے تناظر میں پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے، اور ان کے کام سے دنیا بھر میں لاکھوں لوگ مستفید ہوئے۔ ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو صحت درازی عمر اور مزید کامیابی